سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بلا کسی تاخیر اور بغیر کسی تمہید کے میں اس شخصیت کو آپ کے روبرو پیش کروں جس کی واعظ و نصیحت اور ان کی تقریر سماعت فرمانے کے لیے آپ حضرات بے قرار ہیں۔ میں شہر بھیونڈی کے قاضی مولانا مطیع الرحمان صاحب سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ آپ کرسی پر تشریف فرما ہوں اور ہم سامعین کے سامنے اپنے قیمتی بیانات، اپنے قیمتی مواعظ ہم سامعین کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے اس جلسے کے صدر محترم، ہم سب کے سرپرست اعلیٰ، اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا ابو ظفر حسان ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہاں پر بیٹھے علماء کرام، حفاظ کرام اور میرے طالب علم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو آج کی اس بابرکت مجلس میں اکٹھا کیا ہے۔ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، اور ہم سب کے لیے مسرت اور شادمانی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے کہ آج ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جس مجلس کی نسبت تکمیل حفظ قرآن کی ہے۔ آج جس مبارک، جس مقدس، جس بابرکت کتاب کی تکمیل ہوئی ہے، اور جس بچے نے اس قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، اس کی نسبت بہت اونچی ہو گئی، بہت اعلیٰ ہو گیا، بہت بلند ہو گیا، اور ان کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا، ان کی عزت بڑھ گئی، ان کی فضیلت بڑھ گئی۔ اور نہ صرف یہ کہ جنہوں نے حفظ کیا ہے، جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کتاب کو، اپنے کلام مقدس کو ان کے سینے میں بسایا ہے، اور ان کو یہ مقام عطا کیا ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ان کو قرآن کریم پڑھایا ہے، ان کا بھی مقام و مرتبہ ہے۔ اور جن کی وہ اولاد ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ اس وقت
اس مدرسے کے ذمہ دار، اس مدرسے کے، اس مسجد کے امام حضرت قاری عبدالعلام صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے ہیں۔ وہ خود حافظ قرآن ہیں، نور علی نور۔ ان کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے، وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت کہ کیا پوچھنا۔ جہاں ان کے صاحبزادے کو یہ نسبت حاصل ہوئی، ان کے صاحبزادے کو یہ مقام ملا، یہ رتبہ ملا ہے کہ اللہ نے ان کے سینے کا انتخاب کیا ہے اپنے کلام کے لیے، اپنے قرآن کریم کے لیے، اپنی کتاب کے لیے۔ ان کا بھی مقام مزید بڑھ گیا، خود حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے اور ایک حافظ قرآن کے باپ ہونے کی وجہ سے، والد ہونے کی وجہ سے۔ یاد رکھیے، میں نے جو حدیث پڑھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ جو قرآن کریم پڑھتا ہے، جو سیکھتا ہے، وہ بھی بہتر، جو قرآن کریم پڑھاتا ہے وہ بھی بہتر۔ اور ان کے والدین کا مقام، خود حافظ قرآن کا مقام۔ ایک روایت جس میں یہ کہا گیا اور بہت مشہور ہے، یہ طلباء بیٹھے ہیں جب تقریر یاد کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں انجمن میں، پروگراموں میں، تو وہ پڑھتے ہیں، ارتقی ورتل فإن منزلك عند آخر آیة تقرأها، کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا جائے گا، حافظ قرآن پڑھتا جائے گا اور وہ اپنے منزل کی طرف بڑھتا جائے گا، اس کی منزل، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا درجہ وہاں ہوگا جہاں پہ وہ آخری آیت پڑھے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بچہ، یہ حافظ قرآن جب کل قیامت کے دن جائے گا، اس قیامت کے منظر میں، اس وقت جہاں پوری دنیا جمع ہوگی، پوری انسانیت جمع ہوگی، سارے لوگ جمع ہوں گے، وہاں پر اس حافظ قرآن کا جو مقام ہوگا وہ تو ہوگا، اس کے علاوہ ان کے والدین کا مقام و مرتبہ ہوگا، اور وہ غیر معمولی مقام و مرتبہ ہوگا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے والدین کے سر پر تاج رکھا جائے گا۔ اس کے بارے میں محدثین کی رائے جو بھی ہو، اس حدیث کے بارے میں محدثین نے کلام کیا وہ الگ، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ ان کے والدین کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہوگا، غیر معمولی مرتبہ ہوگا۔ اس کے علاوہ حافظ قرآن جو ہوں گے وہ دوسرے کی سفارش کریں گے، خود دوسرے کی سفارش کریں گے، اور وہ ان کی سفارش خود قرآن کرے گا۔ تو یہ تو حافظ قرآن اور ان کے والدین کا مقام و مرتبہ ہو گیا، ان کے پڑھانے والے کا مقام و مرتبہ ہو گیا۔ یہ جو کتاب ہے، جس کتاب کو انہوں نے حفظ کیا، جس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، یہ وہ کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے نہیں بلکہ جن و انس کے لیے، قیامت تک آنے والی انسانیت اور جناتوں کے لیے، جنات اور انسان دونوں کے لیے یہ کتاب نہیں بلکہ ہدایت نامہ ہے۔ پوری انسانیت کے لیے
دستور زندگی ہے، رولز آف لائف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کتاب ہدایت بنایا ہے، اور یہ ہدایت ہے، اسی کو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نہ کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، بلکہ اس میں نہ کوئی زیادتی بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس کتاب میں کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی نقص نہیں ہے، نہ کوئی زیادتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اتنا مقدس کتاب، اتنی بابرکت کتاب، اور اس کتاب کو اس ننھے بچے نے حفظ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جب نازل ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقدس مہینے میں بابرکت رات میں نازل کیا۔ اس کتاب کو انہوں نے حفظ کیا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں کیا کہوں، یہ وہ کتاب ہے جب نازل ہوئی اور جب لوگوں نے اس کتاب کو اپنایا، جب لوگوں نے اس کتاب کو سنا، جب لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا، اس کے مطابق عمل کی، تو جو لوگ بھٹکے ہوئے تھے، جو لوگ جینے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، جو بددو تھے، جو ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے روشنی پائی، انہیں ہدایت ملی، انہیں جینے کا سلیقہ آیا، انہیں جینے کا ڈھنگ آیا، انہیں تہذیب و تمدن سے کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ تہذیب یافتہ ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم اس قرآن کو اپنا لیں، اس کتاب کو اپنا لیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے لگے، تو آج جو زندگی میں پریشانیاں ہیں، آج جو مسلمان پریشان حال ہیں، جن مصیبتوں سے دوچار ہیں، ان مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں، ان کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے، ان کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور آج اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے لگے تو پوری دنیا ہمارے قدموں میں آ سکتی ہے اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ کتاب کامیابی کی کنجی ہے۔ تو آج کی اس مجلس کا جو پیغام ہے، 3 پیغام ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنہوں نے حفظ کیا ہے ان کا مقام و مرتبہ کا اندازہ لگائیے اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حفظ کرائیے۔ دوسرا یہ کہ اس کتاب کو اپنی زندگی میں لائیں اور اس کتاب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ تیسرا یہ کہ یہ نہیں سوچنا کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا کام کرتے ہیں، اتنے پیسے ہیں، اتنی دولت ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ناکام ہیں، بلکہ ہم اس بات کو سوچ کر سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے لگے، قرآن کو اپنا لیں تو انشاءاللہ جو حالات ہیں وہ حالات تبدیل ہوں گے اور ہماری کامیابی ہوگی۔ آج کا یہی پیغام ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اگر ہمیں چاہیے تو اس کتاب کو ہمیں سینے سے لگانا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا، یہی پیغام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔